من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں، آج ہم لوگ باری بنگلہ آفس میں 7:15 ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں. ہمارے یہاں اکٹھا ہونے کا مقصد قرآن اور حدیث کی روشنی کو عام کرنا ہے، جو کہ ہم لوگ کافی دن سے اس پروگرام کو کرتے آ رہے ہیں. اور اب الحمدللہ ہم لوگ 6 مہینے سے اس پروگرام کو اپنے یوٹیوب چینل فکر دین پر بھی اس کو اپلوڈ کر رہے ہیں. تو جیسے کہ کسی بھی اچھی محفل کی شروعات جو ہے، اس کا طریقہ صحیح طریقہ ہے کہ قرآن سے اس کی شروعات ہونی چاہیے. تو ہمارے یہاں جو پروگرام ہے وہ بھی ہم لوگ اس پروگرام کی شروعات کو قرآن کے ساتھ شروع کرتے ہیں. آج 2 ہی پروگرام ہیں. تو آج کا پہلا پروگرام جو ہے وہ درس قرآن ہے، جس کی ذمہ داری جناب فواد کیفی صاحب کو دی گئی ہے. اس کے بعد اگلا پروگرام جو درس حدیث کا ہے، جس کی ذمہ داری لگاتار جو ہے برادر شایان صاحب کے کندھوں پر ہے. تو میں بلا تاخیر فواد کیفی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا پروگرام اپنے مقرر وقت پر پیش کرنے کی کوشش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ ہے: یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے. یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو پاک چیزیں جو ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. محترم حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت 171 اور 172 کی ابھی آپ لوگوں کے سامنے عربی متن کی تلاوت کی گئی اور اس کا اردو ترجمہ پڑھا گیا. سورہ بقرہ کے متعلق ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ قرآن کی جو ترتیب ہے اس لحاظ سے سورہ فاتحہ کے فوراً بعد آتی ہے، جسے ہم سورہ بقرہ کے نام سے جانتے ہیں. بقرہ یا بقر کا مطلب ہوتا ہے گائے، اور اسی کے نام پر اس سورہ کا نام رکھ دیا گیا. جب ہم کسی بھی سورہ یا آیت کے بارے میں سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، تدبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ کس زمانے میں نازل ہوئی، اس وقت کے کیا حالات تھے، کہاں نازل ہوئی. قرآن میں 2 طرح کی صورتیں نازل ہوئی ہے، ایک مکی اور دوسری مدنی صورت. مکی صورتوں میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ جنت، جہنم اور آخرت کے ثواب اور عذاب کے متعلق یا اس کی طرف طبیعت کو مائل اور ابھارنے کے تعلق سے آیتیں نازل کیا. مدنی صورتوں میں ہمارے بہت سارے قوانین اور احکام کے متعلق باتیں کی گئی ہیں. ایسی بہت ساری مدنی سورہ موجود ہے. جب ہجرت مدینہ ہو جاتا ہے، پیارے نبی مدینہ تشریف لے جاتے ہیں،
اور وہاں ایک اسلامی ریاست قائم ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد کی جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی ہیں اس میں ہمیں اسی طرح کی چیزیں دکھتی ہیں۔ سورہ بقرہ بھی مدنی صورتوں میں سے ہے، اور اس کے بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو ابتدائی زمانے کی ہے، خاص کر کے مدینہ کے ابتدائی زمانے، ابتدائی دور کی، جب کہ ابھی ہجرت کر کے پیارے نبی وہاں پہنچے تھے اور ابھی اسلامی ریاست قائم ہوا ہی چاہتی ہے۔ مٹھی بھر مسلمان ہیں، ہجرت کا واقعہ آپ کو پتہ ہے کہ مٹھی بھر مسلمان ہیں، اور پیارے نبی کی ایسی عالمی شخصیت تھی کہ وہ دھیرے دھیرے لوگوں کو اپنی طرف جاذب کرتے گئے، اور خدائے وحدانیت کی جب آپ دعوت دیتے گئے تو اس وقت کے لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے، اور دھیرے دھیرے ایک اتنی بڑی قوت، ایک اتنی بڑی اسلامی لشکر اور اسلامی ریاست کی تشکیل ہو جاتی ہے، جو مومن ہوتے ہیں وہ دیکھ کر کے ان کو بہت ہی اس چیز سے الجھن سی پیدا ہوتی ہے۔ اسی کے متعلق جب ہم اس آیت کے پس منظر میں جاتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ سورہ بقرہ میں مختلف قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے، چونکہ مجھے تو حکم ہوا 171 اور 172 آیت کا ترجمہ یا اس کے بارے میں کچھ باتیں کرنا، تو جب تک ہم سیاق و سباق پہ نظر نہیں ڈالیں گے تو کسی بھی آیت کو سمجھنا ہمارے لیے ذرا سا مشکل ہوتی ہے۔ جب ہم اس کے سیاق و سباق کے پس منظر میں جاتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ سورہ بقرہ وہ مومنوں سے بھی مخاطب ہوئی ہے، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ یہودیوں سے بھی مخاطب ہوئے ہیں، اور سورہ بقرہ میں منافقوں کے بارے میں بھی مخاطب ہے، جیسے کہ سٹارٹنگ میں ہی ہے نا، ذالک الکتاب ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے سوائے ان لوگوں کے جو کہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں جس کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انکار کرنے والوں کے لیے ہے، یا مسلمانوں کو کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اس طرح سے بہت ساری آیتیں ہیں، یہاں تک کہ جب ہم اس 172ویں آیت میں بھی جاتے ہیں تو یہ بھی اسٹارٹ ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو۔ جب ہم سورہ بقرہ کے متعلق دیکھتے ہیں اور یہود کے متعلق جب ہم غور کرتے ہیں، جب ہجرت مدینہ ہوتا ہے تو مدینہ میں اوس اور خزرج یہ دو طرح کے قبیلے تھے، اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جاتے ہیں مدینہ ہجرت کر کے، تو وہاں یہودیوں کے جو خاص قبیلے تھے، جیسے بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ بڑے بڑے قبیلے تھے یہودیوں کے، ان کا کام ہی تھا کہ وہ اوس اور خزرج کو لڑاتے رہیں۔ لیکن جب پیارے نبی کی دعوت عام ہوتی گئی، لوگوں تک پھیلتی چلی گئی، تو پھر ایسے قبیلے والے لوگ اور زیادہ ان سے نفرت کرنے لگے، چڑھنے لگے، جیلیسی ان کے اندر آتی چلی گئی۔ تو اس سورہ میں یہودیوں کو خاص کر کے دعوت دیا گیا ہے، یہودیوں پر تنبیہ کی گئی ہے، ان کو ان کے پچھلے کارنامے بتا کر کے ان کو ریمائنڈ کیا گیا کہ دیکھو تم آج سے پہلے یہ کرتے تھے، یہ مناسب نہیں تھا۔ یہودیوں کے متعلق ہم اور آپ جانتے ہیں کہ وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، ان کے جد امجد وہ بھی تھے اور ہم بھی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دو شاخیں نکلتی ہیں، ایک اسماعیلی شاخ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی ہے، اور ایک دوسری ہے جو اسحاق، یعقوب، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام تک جاتی ہے۔ انہیں یہ زوم تھا، انہیں یہ گھمنڈ، انہیں یہ تکبر تھا کہ زیادہ تر انبیاء تو بنی اسرائیل میں آئے ہیں، ہمارے پاس آئے ہیں، اور آخری نبی کا بھی وہ منتظر تھے کہ وہ ہمارے ہی قوم سے آئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسماعیلی خاندان میں پیارے نبی کو پیدا کیا، اور اس چیز کی جو نفرت ان کو چڑھی تو وہ آج کے اس تاریخ تک وہ چیز صاف جھلکتی ہے، نظر آتی ہے۔ بہرحال وقت کی کمی ہے، اور کمی کو دیکھتے ہوئے میں اب اس آیت پر آتا ہوں جس کا تذکرہ ہے کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔
یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا، یعنی جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے باضابطہ کھلا انکار کیا۔ کفر کرنا یا کافر کا ورڈ خاص کر کے ایسی اصطلاح میں استعمال ہوتا ہے جس کے سامنے حق بالکل صاف صاف آ گیا ہو سامنے۔ ہر ایرے غیرے کو ہم کافر نہیں کر سکتے، لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جو حق کی تعلیم سن لیا، سمجھ لیا، غور کر لیا، اس کے بعد وہ اگر اللہ کی وحدانیت سے انکار کرے، جنت جہنم سے منکر ہو جائے، ایسے شخص کو کافر کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر جو ترجمہ استعمال کیا گیا ہے اسی کی وجہ سے کہ یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا۔ ایک اور قرآن کی آیت ہے فَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے ہیں، دراصل وہی کافر۔ تو کافر وہ ہیں جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی نہ گزارے، انہیں پتہ ہے کیا صحیح کیا غلط، کیا حق اور کیا باطل، اس کے باوجود اگر نہ کرے تو ایسے لوگ کفر کرنے والے کو کہا گیا۔ اور یہاں پر مثال دی جا رہی ہے کہ ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے۔ اب یہاں پر ایک مثال دی گئی ہے، قرآن اپنے ایک اصطلاحی لفظ استعمال کرتا ہے کہ ایک چرواہا جس طرح سے اپنے جانوروں کو آواز دیتا ہے تو وہ جانور کی لینگویج کچھ اور ہے اور انسان جو چرواہا ہے اس کی لینگویج کچھ اور ہے، لیکن ان دونوں کے بیچ میں جو ریلیشن ہے آواز کا، تو وہ اتنا سا سمجھ جاتا ہے کہ ہمیں کوئی آواز دیا جا رہا، وہ جانور یہ سمجھ جاتا ہے کہ مجھے یا تو اب آگے بڑھنے کہا جا رہا ہے یا بیک ہونے کہا جا رہا ہے۔ تو یہ جو چرواہے والی جو آفت، جو سین ہے، جو بات ہے، اس چیز کو اس طرح سے سمجھیے کہ وہ صرف یہی انڈیکیشن سمجھتا ہے کہ ہمیں کسی نے کچھ آواز لگائی ہے، یا تو مجھے اور آگے جانا ہے یا بیک ہو جانا ہے، اس سے آگے اس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر چرواہا کوئی اور بات کرنا چاہے اسی جانور سے تو اس جانور کو کچھ نہیں پتا کہ یہ کیا بولنا چاہ رہے۔ یہاں پر دعوت دین جب اللہ تعالیٰ کے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے سامنے جنہوں نے اللہ کی وحدانیت سے انکار کر دیا، ان کے سامنے جب دعوت دیتے ہیں تو ان کی مثال اللہ تعالیٰ تمثیلاً یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی مثال تو ان لوگوں کے طرح ہے جسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے۔ اب پکارنے کی بات جہاں تک ہے، ینعقو، یہ نون عین قاف کے مادے سے بنا ناق، اس کے معنی ہوتے آواز دینا، پکارنا، اور ندا اور دعا، یہ دونوں کے معنی بھی ہوتے ہیں پکارنے کے، بلانے کے، زور سے پکارنے کے، زور سے آواز دینے کے۔ دعا تھوڑا دھیمی آواز کو کہتے ہیں، اور ندا یہ زیادہ اونچی آواز میں پکارنے کو ندا کہتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے منادی، اذان دینے والے کو منادی کہا جاتا ہے، منادی نے اذان دے دیا، زور سے پکارنا۔ تو جب پیارے نبی دعوت دیتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے ایک چرواہا اپنے جانوروں کو ایک آواز دے رہا ہے، چاہے وہ آواز دھیمی ہو یا اونچی آواز ہو، بس وہ ایک کان کھڑا کیا، لگا کہ کچھ آواز آئی، سنا، لیکن اس کے آگے وہ کوئی حق کی بات سننے کو وہ تیار نہیں ہوتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فوراً یہ کہتے ہیں اسی آیت میں کہ سم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ لوگ سنتے نہیں ہیں، بالکل بہرے ہو گئے، سماع سن نہیں پاتے، بکمن، اور یہ بولتے نہیں ہیں، یہ گونگے ہو گئے ہیں۔ یعنی جس طرح جانور گونگے بہرے ہوتے ہیں، بس ایک آواز سن لیا، لگا ان کو کچھ انڈیکیشن ملا ہے، رائٹ جاؤ، لیفٹ جاؤ، بیک ہو جاؤ، بس اتنا ہی سنے، اس سے آگے کوئی مطلب نہیں۔ یہ ٹھیک ویسے ہی رویہ کرتے تھے جب پیارے نبی دعوت دین دیتے تھے، تو ویسے لوگوں کے آخر میں اللہ تعالیٰ کرا فہم لا یعقلون، اور یہ لوگ یہ باتیں ان کی سمجھ میں، ایسا لگتا ہے کہ ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے۔ یعنی وہ حق نہ سننا چاہتے ہیں، نہ حق وہ بولنا چاہتے ہیں، اور نہ وہ حق دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بات ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا اللہ للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ یہودی لوگ ایسے بہت سارے طریقے اپنی زندگی میں اپنائے ہوئے تھے جو کہ
اسلام کے خلاف تھا یا قرآن کے خلاف تھا، شریعت محمدی کے خلاف تھا۔ بہت ساری حلال چیزوں کو ان لوگوں نے حرام کر رکھا تھا، اور بہت ساری حرام چیزوں کو ان لوگوں نے اپنے لیے حلال کر رکھا تھا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اب مسلمانوں سے، ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے۔ اس سے جب آپ 2-3 آیت پیچھے جائیں گے، 168 آیت پہ میں 168 نمبر آیت میں کہا گیا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلال طیبا، اے لوگو، یہاں پہ یا ایھا الناس، ناس مینس ایک جنرل مین کائنڈ، ایک عام آدمی۔ اور لیکن جب اسی میں 172ویں آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، اے لوگو جو مسلمان بن چکے ہو، اے لوگو جو پیارے نبی کی ٹیم میں شامل ہو چکے ہو، کلوا من طیبات، کھاؤ، کلو کہتے ہیں کھانے کو، اکل ہم لوگ چونکہ میں چونکہ عرب کنٹری رہ چکا ہوں اس لیے مجھے پتا ہے، لوگ آپس میں جو عام بات چیت کرتے ہیں تو اس میں بھی اکل کا ورڈ یوز ہوتا ہے کہ آپ نے کھانا کھایا، خلاص، اکل خلاص، یعنی ہم نے کھانا کھا لیا۔ تو کلو کہتے ہیں کھانے کو، یہ V2 ہو گیا، کھاؤ، ایک آرڈر کے ٹائپ کا، کلو۔ اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا کلو، کھاؤ، کس کو کہہ رہا؟ ہمیں کہہ رہا۔ یا ایھا الناس اب نہیں ہے، یا ایھا الناس میں تو کافر، مشرک، یہودی، مسلم سب شریک ہیں، لیکن یہاں پہ اسپیشلی ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، طیب چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ۔ اور جگہ بھی آیا نا حلالاً طیبہ، حلال اور پاک چیزیں، ایسی چیزیں کھاؤ۔ کیوں؟ اگر وہ آپ ویسی چیزیں کھائیں گے تو ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا، تمہیں دیا ہے، خاص کر کے جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں دی ہیں، رزقناہم واشکروا للہ ان کنتم تعبدون، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ دیکھیں ایک اس میں بہت ہی ٹیپیکل انداز میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ جب ہمارے اندر، ہمارے جسموں کے اندر حلال رزق رہے گی تو پھر ہمارا جو شکر ہوگا اللہ تعالیٰ کے تئیں، وہ اس میں خشوع اور خضوع بھی شامل ہوگی۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی حرام لقمہ کھا رہا ہے تو پھر وہ شکر اللہ کا نہیں بجا لا سکتا۔ شکر اللہ کا شکر بجا لانا صرف زبان سے نہیں ہو سکتا، ہمارے عمل سے ہونا چاہیے، ہمارے عبادات سے ہونا چاہیے۔ اللہ کی تسبیحات بیان کر کے ہم شکر بجا لا سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہم اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ یہ تب ہوئے گا بہتر طریقے سے جب ہم طیبات ہمارے پیٹوں میں گیا ہو، ہمارے جسموں میں گیا ہو، ہمارے رگوں میں جو خون بہ رہا ہو وہ حلالاً طیبہ ہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، اے ایمان والو کھاؤ جو پاک چیزیں ہیں، جو طیب چیزیں ہیں، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دیا ہے، آپ اپنے سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ واشکروا للہ، اور اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کرو، ان کی عبادت کرو، ان کی تسبیح کرو، ان کی تلمیح کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر انہیں بے تکلف اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، اور تم اللہ ہی کا شکر ادا کرنے والوں ہو، اللہ ہی کی عبادت کرتے رہو۔ جب ہم ان دونوں آیتوں سے ہمیں یہ سمجھ میں بات آتی ہے کہ جب پیارے نبی دعوت دین دینا شروع کیا تو بہت سارے لوگ اپنی مرضی کے مطابق چلنے لگے جو کفر کرنے والے تھے، اور اپنے لیے انہوں نے بہت ساری حلال چیزوں کو حرام کر لیا اور بہت ساری حرام چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لیا تھا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، تم ان کے روش پر نہیں چلو، بلکہ تم وہ چیزیں کھاؤ پیو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اور طیب چیزیں کھاؤ۔ اس کے بعد والی جب آیت کا ہم تذکرہ کریں گے، دیکھیں گے جب اگلی بار جب مطالعہ ہوگا تو اس میں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، خون نہ کھاؤ، سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام لیا گیا۔ یعنی یہ پوری آیت جو ہے سیاق و سباق میں جب آپ دیکھتے ہیں تو کھانے پینے کے متعلق ہی ہے۔ یہود و نصارہ کا یہ ترتیب، یہ طریقہ تھا کہ وہ اینٹی مسلم ایکٹیویٹیز کرتے تھے، پیارے نبی جس دعوت کی طرف بلاتے تھے اس کا الٹا کرتے تھے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص کر کے 171 172 آیت میں
ہمیں یہی کہا ہے، اور یہودیوں کے متعلق خاص کر کے یہ کہا کہ ان کی طرح ان کے پیروی میں مت رہو۔ سورہ جمعہ میں بھی کہا گیا ہے یہودی کے متعلق، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ تورات جس پر نازل کیا گیا تھا، جو ان کو تورات دے دیا گیا تھا، یعنی یہ یہودی لوگ، ان کی مثال تو بالکل ایسی جیسے وہ یحمل اسفارا حمار ہے، وہ بالکل گدھے کی طرح ہے، ایسے ہے جیسے ان ایک گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی گئی ہیں۔ مولانا مودودی نے اپنے ترجمہ میں لکھا ہے کہ ان کی مثال تو بالکل ایسی ہے جیسے گدھے کے پیٹھ پہ بہت ساری کتابیں لاد دی گئی۔ تو یہ یہودیوں کی طرف ایک تمثیل ہے قرآن کا، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ ان کی مثال بالکل اس گدھے کے جیسی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان دونوں آیتوں پر خاص کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے والوں سے زیادہ میں اپنی طرف سے اللہ تعالی ہمیں اس کا صحیح علم عطا کرے، اور صحیح طریقے سے قرآن کی آیتوں کو سمجھنے، تدبر کرنے، غور کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دوستوں، ابھی آپ کے سامنے جناب فواد کیفی صاحب تھے، جنہوں نے سورہ بقرہ کی 171 اور 172 نمبر آیت کی تفسیر پیش کی۔ الحمدللہ بہت ہی اچھے طرح سے، بہت ہی واضح طریقے سے انہوں نے اپنی باتوں کو رکھا، اور یہ ظاہر سی بات ہے جو کنٹینیوس ایک پروپر وے میں اگر آیت کو آگے اور پیچھے نہیں ملا جائے تو تھوڑا سمجھنے میں پریشانی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے بہرحال اپنے پوائنٹس کو رکھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک بھی جو ان کو ذمہ داری دی جائے گی، انشاءاللہ امید ہے کہ آگے کا سلسلہ بھی انہی کے ہاتھ قائم رہے گا۔ تو اگر ان جو آیت ابھی بھائی نے پیش کی، اگر ان میں سے آپ میں سے کسی کو بھی اس میں کوئی بات ایسی ہے جو سمجھ میں نہیں آئی، یا کچھ ایسی اس آیت سے کوئی سوال اگر آپ کوٹ کرا رہا ہے کہ سوال میں ان دا مین سے کہ کچھ باتیں جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، تو بالکل آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، آپ کے پاس ابھی وقت ہے۔ اور اس پروگرام کے بعد جو اگلا پروگرام ہے، اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو سوال کے لیے وقت دیا جائے گا، نہیں تو پھر اگلا پروگرام جو ہے جس کی ذمہ داری بردر شایان کو دی گئی ہے، ان کے پاس 10 منٹ کا وقت ہوگا، ان کو حدیث پیش کرنے کے لیے بلایا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد فإن أصدق الحدیث کتاب اللہ وأحسن الهدی هدی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیر الامور عوازمها وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وبالسند المتصل منا للشيخ الإمام همام حافظ الحجة الأمير المؤمنين في الحديث وأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن برديس الجوفي اليماني البخاري رحمه الله، حدثنا آدم بن أبي عياش حدثنا شعبة أخبرنا عمرو بن مرة سمعت مرة الحمداني أبي يقول قال عبد الله بن مسعود إن أحسن الحديث كتاب الله فأحسن الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإنما تعودون لأتم وما أنتم بمعجزين۔ ہم سے آدم بن ابی عیاش نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا ہم کو عمر بن مرہ نے خبر دی، کہا میں نے مرۃ الحمدانی سے سنا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ سب سے اچھی بات کتاب اللہ اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے بری بات دین میں لائی گئی نئی بات کا پیدا کرنا، اور بلا شبہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ آ کر رہے گی، اور تم پروردگار سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ تو یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 7277، اور صحیح بخاری کے علاوہ صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو سب سے پہلی جو یہاں پر بات ہے، یہ سب سے اچھی بات کتاب اللہ ہے،
تو یہاں پہ کہنے کا مطلب ہے کہ جو ہمارے نزدیک جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں سے سب سے فائدے والی جو بات جس میں آیا ہے وہ کتاب اللہ یعنی اللہ کی بات یعنی قرآن ہے، سب سے اچھی کتاب، جس کے بارے میں دیگر کتب حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کتاب مطلب اللہ کے مطلب کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رہنا یہ ہدایت ہے، یہ نور ہے، اور یہ کہیں کہیں پہ فرمایا کہ یہ جو ہے اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، اگر اس کو پکڑے رہو گے تو ادھر ادھر گمراہ نہیں رہو گے۔ تو اچھی بات کہنے کا یہاں پہ یہ بھی مطلب ہے کہ یہ جو ہے ہر لحاظ سے ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور ہدایت کی بات بتاتی ہے اور ہر طرح سے ہم لوگوں کو گائیڈ کرتی ہے۔ ایک گائیڈ بک ہے قرآن جو ہم لوگوں کو گائیڈ کرتی ہے، برے کام سے ہم لوگوں کو روکتی ہے، اچھی بات بتاتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پہ کہا گیا ہے کہ سب سے اچھی بات کتاب اللہ یعنی سب سے اچھی بات جو ہے قرآن ہے، اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یعنی اس میں سے جو طریقہ بتایا گیا کہ سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جس کے بارے میں دیگر کتب حدیث میں آتا ہے کہ بہت سے معطا کی حدیث میں کہ میرے بعد تم بہت سے گروپ بٹتے ہوئے دیکھو گے، بہت سے فرقے دیکھو گے، تو تم دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا، ایک اللہ کی کتاب جس میں ہدایت ہے، نور ہے، اور جب یہ پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور دوسری میری سنت۔ تو اس وجہ سے بھی فرمایا گیا ہے سب سے اچھا طریقہ ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو اپناتے ہیں تو کبھی ڈائیورٹ نہیں ہوں گے اور سیدھے راستے پہ چلیں گے۔ اور سنت کے بارے میں دوسری جگہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے میری سنت سے انکار کیا یا جس نے میری سنت سے نفرت کیا اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اس وجہ سے بھی یہاں پہ فرمایا گیا ہے کہ سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ قرآن میں تو یہ بتا دیا گیا ہے کہ نماز پڑھنا ہے، صدقہ دینا ہے یا زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے، لیکن اس کا پتہ ہم کو کہاں سے چلے گا، کس طرح سے کرنا ہے؟ تو یہ پتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلے گا جو حدیث میں آیا۔ اور سب سے بری بات نئی بات دین میں پیدا کرنا ہے۔ تو جو نئی بات دین میں جو پیدا کی جاتی ہے اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ بدعت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو دین سمجھ کے ہم کرنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ یعنی خیر القرون میں سے کسی نے نہیں کیا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، صحابہ ہوئے، تابعین ہوئے، ان میں سے اس کا کہیں سے بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، اس کو ہم لوگ اپنا دین سمجھ کے کر رہے ہیں، تو وہ چیز بدعت کہلاتا ہے، بدعت کہلاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں دیگر حدیث میں آتا ہے کہ سب جو بدعت ہے وہ جو ہے بہت بڑی گمراہی ہے، اور ہر جتنی بھی نئی بات ہے وہ بدعت ہے، اور یہ بہت بڑی گمراہی ہے، اور یہ جہنم کی طرف لے جانے والی بات ہے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں جب جنت جہنم والی بات ہوگی تو بہت سے لوگ ہوں گے جو مطلب آب کوثر کی طرف جائیں گے اور فرشتے ان کو روک رہے ہوں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے تو ان کو بہت اس بات کا بہت دکھ ہوگا کہ میرے امت کو کیوں روکا جا رہا ہے آب کوثر پینے سے۔ تو یہ فرشتے کہیں گے کہ آپ نہیں جانتے ہیں، یہ آپ کے دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد انہوں نے دین میں ویسا کام شروع کر دیا جو انہوں نے خود اپنے من سے کیا تھا، آپ نے یہ بات نہیں کہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بہت ناراض ہوں گے اور بولیں گے کہ سوقن لمن بدل بعدی، مطلب اس کو جو ہے میرے نظروں سے دور کر دو اور اس کو جہنم میں اٹھا کے پھینک دو۔ تو اتنی بری بات ہے بدعت۔ اور بہت سے دوسری کتاب میں آتی ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جتنی بھی بات جو ہے دین میں جتنی بھی نئی چیز کر رہے ہیں جو خیر القرون میں سے نہیں ہے، صحابہ، نبی اور تابعین میں سے جنہوں نے نہیں کیا دین سمجھ کے اور وہ ہم کر رہے ہیں، تو وہ بات بدعت کہلاتی ہے۔ اور چاہے اس کو ہم نیک نیتی ہی سے کیوں نہیں کریں کہ ہم مطلب یہ سمجھ کے کہ یہ تو اچھی بات نہ ہے، اچھی بات ہے، ثواب ہی ہوگا۔ تو اگر وہ صحابہ اور نبی اور تابعین میں سے کسی نے نہیں کیا تو وہ لاکھ ہم اس کو نیک نیتی سے کریں وہ برباد ہی رہے گا۔
اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، اور دوسرا یہ ہوگا کہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، اور جو آب کوثر ہے وہ بھی نہیں پینے کو ملے گا۔ اور تیسرا یہاں پر یہ ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ آ کر رہے گی، اور تم پروردگار سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ یہاں پہ مشارحین حدیث جو ہیں دو مطلب اس کا بتائیں کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ آ کر رہے گی، اور تم پروردگار سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ ایک تو اس کا شرح یہ بیان کیا گیا کہ قیامت جو ہے سچ ہے، قیامت جو ہے آ کر رہے گا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اور جو بھی انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم قیامت سے بچ جائیں گے، کہیں پہ چھپ جائیں گے تو ہم کو قیامت نہیں گھیرے گی یا اللہ کے حضور ہم پیش نہیں ہوں گے، تو وہ اس بات کو مطلب یہ سوچنا ہی چھوڑ دے، کیونکہ جو چیز حقیقت ہے وہ آ کر ہی رہے گی، لاکھ آپ اس سے بچنے کی کوشش کر لیں۔ اور دوسرا یہاں پر بات ہے موت، جو ایک ایسی حقیقت ہے جس کو سارے مذہب کے لوگ مانتے ہیں۔ کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو اس کا انکار کر دے کہ موت ہم کو نہیں چھو سکتی ہے۔ تو موت بھی جو ہے ایک حقیقت ہے، ہر انسان کو یعنی ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو بھی دنیا میں آیا ہے اس کو مرنا ہی مرنا ہے، اور کوئی بھی انسان جو ہے کسی بھی جگہ میں شیشہ کا بھی اگر وہ گھر بنا لے کہ ہم کو جو ہے ملک الموت تو میرا روح نہیں قبض کریں گے، تو یہ جو ہے وہ جو ہے ایک دم دھوکے میں جی رہا ہے کیونکہ موت جو ہے ایسی حقیقت ہے کہ سب کو آنی ہے موت، چاہے وہ کہ کوئی بل میں جا کے چھپ جائے یا کسی شیشہ کے گھر میں جا کے پیک ہو جائے، تو موت آنی ہی ہے۔ تو اس پر سے ہم جو ہے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ عالم بالصواب۔ دوستوں، ابھی آپ کے سامنے برادر شیام تھے اور برادر نے صحیح بخاری کی حدیث پیش کی۔ اس حدیث میں جو بات برادر نے بڑی اچھی طرح سے ایکسپلین کر کے بتا دیا ہے، اس کو بس سمرائز کرنا چاہوں گا۔ اس حدیث میں جو باتیں آئیں، پہلے کہا کہ سب سے بہتر کتاب کتاب اللہ ہے، یعنی اللہ کی کتاب۔ اب اللہ کی کتاب قرآن ہے، قرآن کے علاوہ باقی سب کتابوں کا ذکر آپ نے سنا ہے، لیکن سب باقی کتابوں کو ہم فالو نہیں کر سکتے مکمل طور سے۔ بائبل بھی آسمانی کتاب ہے، انجیل کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہے، لیکن تورات بھی آسمانی کتاب ہے۔ تو یہ تو سب سے بہتر کتاب ہے، کتاب اللہ کی کتاب۔ قرآن کے علاوہ بھی یہ ساری کتابیں ہیں، لیکن قرآن کے علاوہ جتنی کتابیں سب کو اس میں کیا کچھ نہ کچھ چینجنگ آ گئی ہے۔ اس میں جو یہودیوں نے یا پھر عیسائیوں نے اپنے موقع کے اعتبار سے یا اپنے فائدے کے اعتبار سے اس میں کچھ نہ کچھ چینجنگ لا دی تھی۔ تو ہمیں جو ان سے بھی اچھی باتیں آ رہی ہیں، جو قرآن سے ہم میچ کر رہی ہیں، ان باتوں کو ہمیں لینا ہے پازیٹیو وے میں، اس کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے اپنی زندگی میں۔ اور سب سے بہتر طریقہ کیا ہے ہمارے لیے؟ کیا ہے ہمارے آئیڈیل کون ہونے چاہیے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اپنی زندگی میں کوئی بھی کام کریں تو ایک بار یہ غور ضرور کر لیں کہ کیا یہ طریقہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ کام کیا کرتے تھے، یا کوئی صحابہ کی زندگی میں کچھ ایسا گزرا۔ اور بات آئی تھی اس میں بدعت کے بارے میں، کہ بدعت کیا ہے۔ اگر آپ ان دا سینس دیکھیں کہ اگر کوئی، جیسے ہمیں نماز میں کہا گیا ہے 2 سجدے کرنے کو، ہم 3 سجدے کر دیں، 4 سجدے کر دیں، ارے بھائی ثواب ہی تو ہے، زیادہ کر رہے ہیں، ثواب کا ہی کام ہے۔ قرآن پورا، جیسے کہ بھی ایک مہینہ آتا ہے شب برات، اس میں جو لوگ کچھ پوری رات جاگ کر کے اور اس کو ایک اس طرح سے منایا جاتا ہے۔ تو کیا یہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اسی صحابہ کا طریقہ تھا، یا کہ تبع تابعین نے اس کو کچھ ایسا کیا؟ تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں غلو، جس میں دین میں غلو پیدا کیا جا رہا ہے، ایکسٹرا ایڈ کیا جا رہا ہے اس کو، اور لوگ اس کو بہت ہی خوشی کرتے ہیں۔ ایک ایسا کام ہے جس میں لوگ بہت خوش رہتے ہیں، اندر سے خوشی محسوس۔ ایک تو ہوتا ہے کھلا گناہ، جو گناہ آپ کر رہے ہیں تو آپ کو ایک اندر میں، اگر آپ سود کھا رہے ہیں، آپ کوئی حرام کام کر رہے ہیں، چوری کریں، تو آپ کے دل میں کچھ نہ کچھ اندر درد رہتا ہے کہ چلو کر تو رہے غلط۔ لیکن یہ ایک بدعت ایک ایسا گناہ ہے، آپ کو دل میں خوشی محسوس ہوگی، فخر لگے گا اپنے اندر کہ ہم ایسا کام کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بار اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ کیا جو کام ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے نبی کی سنت سے میچ کر رہی ہے، کیا ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی صحابہ نے کبھی اپنی زندگی میں کچھ ایسا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ اور آخری بات جو برادر نے کہی آخرت کے بارے میں، یعنی قیامت ایک دن آنی ہے،
موت جو ہے موت کل نفس ذائقۃ الموت، وہ چاہے امیر ہو، وہ چاہے غریب ہو، چاہے بوڑھا ہو، موت کی مطلب کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ کس ایج میں آنی ہے، کب آنی ہے، کوئی ٹائم فکس نہیں ہے اس کا. تو ان سب چیزوں پہ اللہ تعالی ہمیں غور کرنے کی اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق فرمائے. اب پروگرام مکمل ہونا چاہتا ہے. میں